فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا۔ کل آپ نے فون کیا تھا رات کو؟ مجھے دھیان میں نہیں ہے، کئی جن کے پاس میں لگاتا ہوں فون۔ اچھا، کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ دیوبند۔ دیوبند سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا؟ جی جی۔ اچھا، رات کو تقریباً 9-10 کے درمیان آپ نے فون کیا تھا۔ ہاں کیا ہوگا، وہی کچھ مسئلہ پوچھنا تھا تو اس کے لیے میں نے لگایا تھا۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ یاد آیا کہ نہیں؟ ہاں لگایا ہوگا، کئی جن کے پاس لگایا تھا، نمبر کچھ آیا تھا کہ ان سے مسئلہ پوچھیے، تو اس میں سے نام کے ساتھ تو میں نے سیو نہیں کیا نمبر، تو کچھ لوگوں نے اٹھایا، کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا، تو وہی پوچھ رہا تھا کہ آپ عالم ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو یہی مطلب پوچھنا تھا کہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے۔ ہلو 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 ہلو۔ ہاں بولو۔ ہاں جی فرمائیے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شاید یہ کہ خارجی کے بارے میں انہوں نے فرمایا، بخاری شریف میں ایک باب ہے، قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم۔ اس میں فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اس کو مومنوں پر فٹ کرتے ہیں خارجی، اور اللہ کی مخلوق میں وہ بدترین ہے۔ تو وہی آیت مجھے جاننا ہے کہ وہ آیت کون سی ہے، کہ جس کو جو کفاروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کو مومنوں پر چھپایا بھی جاتا ہے، بس وہ آیت بتائیے آپ، یہی پوچھنا تھا۔ آپ نے کل بتایا تھا نا؟ آپ نے تو آیت بتائی تھی۔ ہاں تو آیت تو ہم نے بتایا تھا، لوگ کس کو بتایا تھا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ جی جی جی۔ ہاں تو وہ آیت اس کو رد کریں آپ، کہ مطلب وہ آیت ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اس تعلق سے آپ سے بات ہو چکی ہے کیا؟ نہیں بات ہوئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ تو پھر آپ کے نظر میں کیا ہے کہ مطلب آپ مانتے ہیں اس کو؟ کون سی آیت ہے بتائیے نا ذرا۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 157 ہے شاید۔ پڑھیے۔ یہ قرآن نکال کر مجھے پڑھنا پڑے گا، ویسے اگر میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کی عبادت، سورہ حج کی آیت ہے نا؟ ہاں تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، وہ سارے سمجھ گیا۔ ہاں سارے کے سارے مل جائے تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے اور مکھی ان میں سے اڑا لے جائے تو وہ ان سے چھین بھی نہیں سکتے۔ جی جی جی۔ ٹھیک ہے، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے تفسیر لکھی ہے، یہ آیت بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے انہوں نے کہ یہ آیت بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اولیاء کے بارے میں نہیں ہے، نہ انبیاء کے بارے میں ہے۔ تو اور اس میں یہ تفسیر میں بتا رہے ہیں، ابن کثیر ٹائٹل دے رہے ہیں کم عقل پجاری، کہ یہ جاہل جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، عبادت کرتے ہیں، عبادت لفظ لا رہے ہیں، پکارنا صرف نہیں لا رہے ہیں، عبادت لا رہے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، ان کے تمام کے تمام بت لفظ لا رہے ہیں، قبر نہیں لا رہے ہیں، بت ٹھاکر وغیرہ، جو جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر ٹھیک ہے اور ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو ان میں سے وہ اس سے چھین لی جائے، مکھی چھین لے جائے تو اس میں سے چھین بھی نہیں، واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حوالہ وہاں پر دیتے ہیں، بولتے ہیں عابد الصنم، بت کا پوجنے والا، یعنی جو بت کی عبادت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت بت اور کفاروں کے بارے میں نازل ہو گئی ہے، تو یہی آیت پڑھ کر اور سب لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ یہ اولیاء سے مانگتے ہیں لہذا بت سے مانگتے ہیں، یہ اولیاء کے مزارات کو قبر اور بت میں ایک ہی تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ بت ہی ہے۔ آپ نے تو رات میں بخاری شریف کا حوالہ دیا تھا۔ ہاں جی، بخاری شریف کا تو ہم نے حوالہ دیا ہے۔ بخاری شریف کی تفسیر میں جو
اس حدیث اس آیت سے امام بخاری نے یہ کیا استدلال کیا کہ حضرت ابن عباس کا حوالہ لے کر حضرت امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں تو وہ میں نے حوالہ دیا نا بخاری شریف کا، قتل الخوارج والملحدین بعد اقامۃ الحجۃ علیہم، یہ باب کا نام ہے۔ یہ آیت وہاں مذکور ہے؟ یہ آیت نہیں مذکور ہے، دوسری جگہ ہے۔ اچھا، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ آیت بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حدیث سے یہ ثابت ہو رہی ہے، اور اس کو مومنوں پر چسپاتے ہیں لوگ۔ تو یہ تو شاہ ولی اللہ صاحب بھی ایسا ہی کیے ہیں نا۔ سنو نا، اب میری بات میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کے محدثیت کا کوئی انکار نہیں کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ فریقین کہ یہاں متفق علیہ یہ ہے، کیا ہے مطلب ان کی بات قابل قبول ہوتی ہے ہر کسی کے یہاں۔ ہاں ہاں ہاں، تو ان کی کتاب الفوز الکبیر، ہاں، شاید کے نام سنے ہوں گے۔ نہیں میں نے نہیں سنا ہے، بتائیے۔ شاہ صاحب کی کتاب ہے۔ ہاں، اس میں انہوں نے بہت ساری تفسیر کے تعلق سے بات کہی ہے۔ تفسیر فن اصول تفسیر میں وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ میں صرف 2 ہی تفسیر نہیں، اور بھی تفسیر سے میں جواب دے سکتا ہوں، کئی تفسیر ہے میرے پاس۔ سنیے تو صحیح میری بات، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بخاری کی حدیث میں کہ کچھ لوگ بتوں کی مطلب یہ کافروں کے اوپر جو آیت نازل ہوئی ہے وہ دوسروں کے اوپر چسپا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ خوارجی کی نشانیوں میں بتلایا گیا ہے نا۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت ساری آیت کو سامنے رکھ کر ان پر احکام نافذ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہا اس زمانے میں ہا اسی طرح ہے۔ اچھا، وہ ذرا آپ کے پاس اسکین ہے کیا؟ اسکین موجود ہو تو واٹس ایپ نمبر میرا چالو ہے، بھیج دیجئے۔ تو مطلب انہوں نے کہا کہ آج بت اور کفاروں کے بارے میں نہیں ہے؟ میں نے ایسا کہاں کہا ہے بھائی؟ ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں، تو اس سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آیت بت اور کفاروں کے بارے میں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاص نہیں ہوتا ہے۔ ارے جو کرے گا تو ہوئے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب جو بھی مطلب ایک آیت نازل ہوئی اس زمانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری اصول کی تفسیر کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ ہاں تو اس کا جو وہ بتا رہے ہیں تو کفار آج بھی وہ کام کر رہے ہیں نا۔ میری بات سنیے کہ ایک آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کے متعلق یا مشرکین کے تعلق سے، اب جو بھی اس جیسا کام کرے گا وہ اس میں داخل ہی ہوتا جائے گا۔ لیکن وہ ہمیں وہ ڈھونڈنا ہے کہ چسپاتا کون ہے، ایسا فرقہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آپ بھی چسپا سکتے ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی اگر کام کر رہا ہے، مثلا آپ کی نظر میں کوئی آدمی کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے۔ کی جلد نمبر 1 میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب کا نام الصلاۃ علی سید ہے کہ ہماری امت میں شرک ہی نہیں ہوگا، ہماری امت شرک نہیں کرے گی۔ معلوم نہیں وہ کون سی حدیث ہے، معلوم نہیں وہ کون سی حدیث ہے۔ ہاں، باب کا نام الصلاۃ علی سید ہے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 257 ہے شاید۔ کیا باب نمبر 257 حدیث نمبر 257 ہے شاید۔ باب نمبر 257۔ باب کیا ہے؟ باب کا نام الصلاۃ علی سید، الصلاۃ علی شہید۔ اچھا، الصلاۃ علی شہید۔ ہاں کہیں تو ہم عبارت پڑھ دیتے ہیں، کیا عبارت ہے؟ کریے سند کے ساتھ میں۔ ہاں 1 منٹ چالو رکھو فون۔ یہ لو سنو۔ ہاں، باب کا نام الصلاۃ علی سید، اور یہ سند کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنی یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرات لکم وانا شہید علیکم۔ مطلب اب یہاں سے میں بتا رہا ہوں کہ اے لوگوں، میں تم سے پہلے وصال فرما جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں۔ وانا شہید علیکم،
میں تم پر گواہ ہوں، ٹھیک ہے. وَإِنِّي وَاللَّهُ لَا أَنظُرُ حَوْضِ الْآنَ، اور میں قسم اللہ کی میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانے عطا کر دیے یا خزانے کی کنجیاں عطا کر دی. او مفاتیح الارض مطلب یا پھر خزانے کی کنجیاں عطا کر دی. وَإِنِّي وَاللَّهُ، اور قسم اللہ کی، ما خاف علیکم، مجھے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. مطلب مجھے خوف ہی نہیں ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم ہرگز شرک ہی نہیں کرو گے. وہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ہاں وہ شرک نہیں کرو گے. اس کے بعد میں وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مگر اس بات کا مجھے خوف ہے، کیا ہے؟ ان تنافسوا فیہا، کہ تم دنیا طلبی میں لڑو گے فساد کر کے. معلوم نہیں سر اس کے پاس. ہاں تو پھر وہی میں بتا رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی مفتی سے معلوم کر لیں آپ. ہاں معلوم میں نے کیا ہے سر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے تو کیا ہوا؟ ہاں تو ہو گیا. تو بتائیے نا کیا بات ہے اس کے بارے میں. حدیث کے تعلق سے میں بول رہا ہوں نا کہ نہیں معلوم. نہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا تو مجھے معلوم ہے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا کر دیے، یا یہ فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. لوگ تو مالک و مختار بھی نہیں مانتے ہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خزانے کی کنجیاں عطا کر دی. اور اس کے بعد میں کیا بتا رہے ہیں کہ میں مدینے کے ممبر سے میں حوض کو دیکھ رہا ہوں. کہاں پر دیکھ رہا ہوں؟ حوض کو دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسا بھی نہیں کہ ضعیف ہے، اور سند بھی ہم نے پڑھ دی ہے. اور وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر شاہد ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں کیا کیا گواہی دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آگے فرمائیے وہ بتوں اور کفاروں والی آیت. حضرت اس حدیث کے تعلق سے مجھے نہیں معلوم. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آیت جو ہم نے جو اس کے سورہ حج کی پڑھی ہے وہ بتوں اور کفاروں کے بارے میں ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے. اور اس کے بعد میں اسی آیت کو یہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یہ کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، وہ پڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اور یہی آیت پڑھ کر چسپا دیتے ہیں، جبکہ ہم پوجا ہی نہیں کرتے کسی کی، عبادت ہی نہیں کرتے ہم کسی کی. شاہ ولی اللہ صاحب اپنی اصول کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بھائی ایک آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہاں اس میں جو حکم خداوندی ہے، ہاں اس میں جو تعذیب ہے، اگر اس جیسا کام بعد کے زمانے کے لوگ بھی کرتے رہیں گے ان سب پر کس کا ہوتا ہے؟ کرتے رہیں گے نا، لیکن ابھی کر کون رہا ہے؟ کر نہیں رہا. یہ نہیں کہا کہ کریں گے، یہ نہیں نا انہوں نے کہا ہے کہ کریں گے، کرتے رہیں گے. وہ تو قرآن بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تم کو عذاب میں ڈالا جائے، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کریں گے یا کوئی کر رہا، یہ تو ممکن نہیں ہے نا ابھی تک، مطلب کہ کسی نے کیا ہے. یہ تو کریں گے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے. ہاں بولیے. جو آیت یہ فٹ کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے یا نہیں. اور دوسری بات، ہلو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 ہے، 73-74 شاید. وَاتْلُو عَلَيْهِ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں مطلب کہ کچھ ایک قوم ایسی ہوگی جو خوب عبادتیں کرے گی، خوب نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، سب کچھ عبادتوں میں بہت افضل ہوں گی، یہاں تک کہ قرآن بہت پڑھے گی، اور اس کے قرآن پڑھنے کی جو رونق ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. اور وہ مطلب اس سے پہلے وہ ایمان کی چادر اوڑھ لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیا نام سے اسلام کی چادر اوڑھ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا، اور وہ چادر کو پسے پست ڈال دے گا. اس کے بعد میں کیا کرے گا؟ تلوار نکالے گا اور اپنے پڑوسیوں پر کھینچے گا اور کہے گا تم مشرک ہے، مجھے تجھ پر جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کثیر نے حدیث بھی نقل کی ہے اس میں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا حقدار کون ہوگا؟ جو کہہ رہا ہوگا، دے رہا ہوگا تانا وہ، یا جسے کہا جا رہا ہوگا وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہہ رہا ہوگا وہ خود مشرک ہوگا، لیکن جسے کہا جا رہا ہوگا وہ ایمان والا ہوگا. تو یہی آیت چسپاتے بھی ہیں خارجی والی جو عقیدہ ہے، اور مشرک بھی قرار دیتے ہیں، اور ان کے مولوی آج کل تقریروں میں بولتے بھی ہیں
کہ جو یہ درگاہ پر جاتے ہیں لہٰذا ان سے جہاد فرض ہے، نہیں تو ایمان کا رائی کا برابر بھی نہیں ہے، رائی کے برابر بھی ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے اگر ان کا قتل نہیں کرو گے۔ جی اب بتائیے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مشرک کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ اس لیے ہم نے چیلنج کیا ہے پورے دیوبند میں کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے یا پھر اس میں اہل حدیث میں۔ اب ہنس رہے ہیں آپ، اب بتائیے نا، مسلمان ثابت ہو رہے ہیں اس سے، وہاں پر مشرک ثابت ہو رہے ہیں اس حدیث سے، اور اس حدیث سے خارجی ثابت ہو رہے ہیں۔ چلیے وہ آپ کی عقل ہے، ہماری عقل نہیں، ہم پیش کر رہے ہیں، عقل ہم تھوڑی پیش کر رہے ہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں، کتاب بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا؟ ہمارا نہیں کہنا ہے، کتاب کا کہنا ہے، قرآن کا کہنا ہے، حدیث کا۔ ہاں تو یہ آپ کی سوچ ہے نا؟ ہماری سوچ نہیں ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم لوگ مشرک ہی صحیح بس۔ ہاں تو وہی چیز ہے، پھر رکھو فون بھائی، اب کیا کرو گے پھر؟ چلو لیکن آپ لوگ بھی تو کم نہیں ہو۔ چلو پھر کام ہو گیا ہے۔